السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ادھر کا نوحہ لکھیں یا ادھر کا المیہ بیان کریں اور نوحہ بیان کریں۔ ایک سچویشن ایسی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نے اور خاص کر کے بی جے پی نے، بلکہ آپ شروع سے دیکھ لیں 1931 سے لے کر اب تک جو کشمیری عوام پہ ظلم ڈھائے گئے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ آپ مذہب نہ رکھیں لیکن وہ ہے مسلم دشمنی ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑے ہندو مسلم کے اتحاد کے خواہش مند تھے سر سید احمد خان، اور بڑے لبرل رہنما تھے۔ ایجوکیشن میں انہوں نے بہت کام کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہیں، وہ بھی ایک دور میں جا کے یہ کہہ چکے تھے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تاریخی حقائق ہیں کہ ان کے مفادات یا ان کے مذہب اور ان کی تاریخ اور ثقافت میں علاقائی بنیادوں پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ اور فکر میں فرق ہے۔ تو جب سوچ اور فکر میں فرق ہو تو وہ زیادہ دیر قومیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اسی بنیاد پر شاید انہوں نے کہا ہوگا، اور اس کا ایکسپیرینس آپ بر صغیر کے مسلمانوں نے کیا ہے پہلے بھی۔ وہ حقوق سے، سیاسی حقوق سے بہت حد تک پہلے محروم تھے۔ جب حق حاصل کیا تو اس کے بعد بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر اگر آپ موجودہ مقبوضہ کشمیر کی جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کو صورتحال دیکھیں تو اب تک لاکھوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور لاکھوں خواتین کی عصمت دری یا ظلم ان پہ ہو چکا ہے، بچوں پہ ہو چکا ہے۔ اور اب سب سے بڑی جو 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے یہ پہلے بھی کوشش کی تھی، جموں میں آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا تھا، امرناتھ یاترا کے نام سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہاں آباد کاری کی جائے۔ تو اب تو بالکل سچویشن بہت مختلف ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ کووڈ کے دور میں مسلسل کوششوں کے بعد ہندوستان نے، ان کی انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں کوئی 10 لاکھ سے زائد جو ڈومیسائل ہیں وہ جاری کیے جو مقامی کشمیری نہیں تھے۔ ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں اور ان کو ڈومیسائل جاری کیے گئے۔ تو سب سے بڑی کوشش اس کی ہے پلیبیسائٹ سے کے نام سے پہلے، اور جب یہ سنا اور اس کے بعد اس نے یہ شروع کیا، حالانکہ وہ خود اقوام متحدہ میں گیا تھا، تو اس کے بعد اس نے ہندو یا دوسری قوموں کو آباد کرنے کے لیے، خاص کر کے خصوصاً جو مذہبی مائنڈ کے سخت ہندو ہیں ان کی آباد کاری کے لیے انہوں نے، اور پھر بزنس مین اور دوسرے کمیونٹیز کو وہاں آباد کیا، اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف کشمیریوں کی جو مقامی کشمیری ہیں ان کی بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ادھر کے کشمیری نوجوانوں کو اور ادھر کے نوجوانوں کو سمجھ آنی چاہیے، چاہے جو کچھ بھی ان کے نظریات اور جو کو بھی اس کے خواب ہوں، کہ یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ انسانی بنیادوں پر یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ قتل و غارت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔
تو نوجوان سوال نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ 5 کشمیریوں پر ایک فوجی بندوق لے کے کھڑا ہے. اور اس کے باوجود اس کے بعد بھی اگر پہلگام جیسا، اڑی جیسا یا پٹھان کوٹ جیسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ وہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی آپ 7 لاکھ سے اوپر فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، یعنی کل ملا کے کوئی 9 ساڑھے 9 لاکھ جو ہیں وہ سیکورٹی اہلکار ہیں. تو وہ آپ ان جو سیاح جو بیچارے مارے گئے، ان کا جو خاندان بچے ہیں، خواتین بچی ہیں، ان کے منہ سے آپ سن لیں ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بالکل قرب و جوار میں پولیس اور فوج موجود تھی، لیکن اس نے فوری کوئی رسپانس نہیں کیا. تو اس سے لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک پلاننگ تھی اور سازش تھی انڈیا کی، جو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو کشمیری ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں، ان کو اس انسانی بنیادوں پر سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو کتنا قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کی زمینیں کتنی چھینی جا رہی ہیں، ان کا کاروبار چھینا جا رہا ہے. اور یہ سارا بی جے پی نے تو اس کو بالکل عروج پہ پہنچا دیا ہے. اور نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں، بلکہ آپ خود بھارت میں دیکھیں تو وہ سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دلت ہوں، دوسری اقوام ہوں، وہ سارے بی جے پی کے اقدامات سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور بہت مشکل میں ہیں. ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے، اور ان کو سرعام کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے گا کسی ہندو انتہا پسند نے کچل دیا. تو اس حد تک انتہا پسندی کو بی جے پی نے ہوا دی ہے کہ وہ ایک نظریہ لے کے کھڑے ہیں ہندوتوا کا، کہ یہ ہندوستان سارا جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے، کوئی اور دوسری قوم یہاں آباد نہیں ہو سکتی. تو کیا اس بنیاد پر آپ لوگ یا ہم لوگ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے ان کے حصار کو کس طرح توڑنا ہے؟ اور وہ حصار ٹوٹ سکتا ہے جب ہم ایک آواز بنیں گے، ایک سوچ رکھیں گے، ایک فکر، وہ بھی انسانی بنیادوں پر. میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ ہم سب لوگ جو ہے کسی مذہب اور کسی اس بنیاد پر کھڑے ہوں، بلکہ جو کشمیر کے جو اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو انسانی بنیادوں پر ہمیں ایک ہو کر، مستحکم ہو کر اس کو بی جے پی اور دوسری انتہا پسندوں قوتوں کی اس یلغار سے بچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سماجی اور سیاسی طور پر استحکام اختیار کرنا چاہیے، اور ایک فکر اور ایک سوچ کے ساتھ کہ ان کو آزادی دلوانی ہے، ان کو ہم نے اس ظلم سے نجات دلانی ہے. اور بڑے برے طریقے سے پہلگام کے واقعے کے بعد، باقی دیگر واقعات میں بھی، لیکن اس واقعے کے بعد تو بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ خبروں کی زینت بھی نہیں بن رہا، اور ہائپ کی کہیں اور کریٹ کی جا رہی ہے. تو اصل اگر آپ وادی کے اندر اور جموں میں اور ارد گرد آپ دیکھیں تو مسلمان بچیوں پر، نوجوانوں پر، بچوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور بہت زد و کوب کیا جا رہا ہے. ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. اور 35A اور 370 کے ختم ہونے کے بعد وہ اس کو ایک قانونی وجہ بنا کر اس پر باقاعدہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور اس کشمیریوں کے جو بنیادی کاروبار تھا زراعت کا، کپڑے کا یا سیاحت کا، وہ ختم کیا جا رہا ہے. معاشی طور پر بھی کمزور کیا جا رہا ہے، معاشرتی طور پر بھی کمزور کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً انسانی بنیادوں پر تو ان کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آواز بنے.
سب مل کر اس کے لیے آواز بنیں. باقی چیزیں آپ بعد میں دیکھیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن فی الحال جو ہے وہ ہندوؤں کے اور ہندوستان کی فوج کے جو مظالم ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان کو سیر فہرست رکھ کر ایک فکر اور ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہی نوجوانوں کو سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے. دنیا میں اوورسیز کشمیری بھی ہیں اور دنیا بھر میں وہ آباد ہیں. اسی طرح جن کو بات کرنے کی یا بات آگے بڑھانے کی جن کے پاس استطاعت ہے، وہ ان کی آواز بنیں اور ان کو ان مظالم سے نجات دلائیں. کشمیری بڑے پرامن لوگ ہیں، سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر ایک خوبی ہے، وہ مذہبی سیاسی شعور رکھتے ہیں. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے یکجا ہو جائیں. اور یکجہتی بہت زیادہ سب سے ضروری چیز ہے.